اس وقت ہم خاکسار خواجہ عبد المومن ناروے مکرم محترم سید کمال یوسف صاحب کے انٹرویو کا دوسرا حصہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس انٹرویو میں ایک خاکسار کا چینل ہے اور ایک نائن بردرز ٹی وی والوں کا چینل ہے. ان دونوں کے لیے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو اب میں محترم کمال یوسف صاحب مبلغ اسکینڈینیویا جو سارے اسکینڈینیویا کے مبلغ رہے ہیں اور 1956 میں تشریف لائے تھے اسکینڈینیویا میں. اس وقت یہاں پر کیا احمدیت کی تبلیغ کا کس طرح آغاز ہوا اور اس وقت کیا مشکلات تھیں اور کیا کامیابیاں تھیں جو آپ کو حاصل ہوئیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عبدک المسیح الموعود. حضرت موسی موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری بیماری میں اور انتہائی مخدوش شمالی حالات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اسکینڈینیویا میں تبلیغ اسلام کے لیے 1956 میں جماعت احمدیہ کے خدام ختم المرسلین کو وہاں بھجوایا جائے. اس فیصلے کے بعد پہلا مسئلہ تو پاسپورٹ کا تھا. اس میں کافی وقت لگا، لیکن پاسپورٹ کے بارے میں ایک بات تاریخی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آ جانی چاہیے کہ اس وقت ہمارے پاسپورٹ پہ مسلم مشتری لکھا جاتا تھا. جو اسٹیٹس تھا اسلام میں پاکستان میں، اور پاکستان پاسپورٹ والے آفیشیل اس کو انڈورس کرتے تھے. اس وقت مسلم مشنری لکھا جاتا تھا. 74 تک یہ ایسا ہی رہا. اس کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. جماعت میں بھی اس وقت تک مبلغ اسلام کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد پھر مربی کا لفظ استعمال کیا گیا. بہرحال پاسپورٹ بن گیا تو پھر مسئلہ یہ تھا کہ جماعت کو بڑے نپی تولی کہنے چاہیے طریق سے فارن کرنسی کی اجازت ہوتی تھی جو مبلغین پائے جاتے تھے. وہ آفیشیلی کبھی بلیک میں ہم نے کبھی کام نہیں کیا. آفیشیلی ہم ان سے مزدوری لیتے تھے. جب میری بار آئی تو وہ چھوٹی سی جو بھی کرنسی مزدور تھی وہ ختم ہو چکی تھی. تو اس میں بھی ڈیلے ہوا. اور پھر جب دوبارہ اجلاء ہوا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مزدوری ملی تو اس کی اجازت سے خاکسار سن 1956 میں اسکینڈینیویا حاضر ہوا. اب وہ حالات کیا تھے؟ وہ وہی حالات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اسلام کا آغاز غربت سے ہوا اور نشأت ثانیہ بھی جب شروع ہوگی، اس کا دور بھی جب شروع ہوگا تو غربت میں ہی شروع ہوگا. اور یہ بے کسی کی جو حالت ہوگی، غریب الوطنی کی، جو دویے سے غریب سے مراد بھیک منگا اور بھکاریوں کا زمانہ نہ سمجھے، بلکہ اس غربت کے زمانے میں بھی جو لوگ نور ہدایت کی دولت بانٹ رہے تھے وہ الید العلیٰ تھا. ان کا ہاتھ پھر بھی اونچا تھا. بہرحال جب میں یہاں حاضر ہوا تو ہمارا بجٹ، سالانہ بجٹ، مجھے تو پتہ ہی تھا بجٹ کیا ہوتا ہے. چودھری عبداللطیف صاحب مرحوم اس وقت ویسٹ جرمنی کے سارے کے وہ انچارج تھے، انہوں نے مجھے بنایا. اور رہائش کے لیے جو بجٹ تھا وہ اتنا نپا تلا تھا کہ بمشکل کسی مالک مکان سے ایک کمرہ، فرنش کمرہ کسی بھی سائز کا ہو،
وہ لیا جا سکتا تھا، اس سے زیادہ استطاعت نہیں تھی. یعنی ایک پورا مکان لینا یا ہال لینا یا آفس لینا یا کوئی ایسی جگہ لینا جہاں لوگ آ جا سکے، اس کا کوئی امکان نہیں تھا. تو پہلے جو میں نے قیام کیا وہ 6.5 سال کا تھا، پاکستان سے باہر آ کے اسکینڈینیویا میں 6 سال تقریباً ایسے ہی گزرے. اب اس میں دقت کیا ہوتی، اس لیے میں چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ہماری کانفرنس تھی، مشنری کانفرنس ہوتی تھی ہر سال باری باری. اس کے انچارج شیخ ناصر احمد صاحب مرحوم ہوتے تھے، سوئٹزرلینڈ کے مولک انچارج. انہوں نے ایک دفعہ مشنری کانفرنس رکھی کوپن ہیگن میں. سارے یورپ کے مشنری تشریف لے آئے، لیکن اس وقت یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی ہوٹل میں ٹھہرے گا. اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ڈینش احمدی، نو احمدی کہنا چاہیے کہ نو مبائے آج کل کہتے ہیں، ان کے گھروں میں سارے مشنری ٹھہرائے گئے. پھر ایک ہال کرائے پہ لیا، کانفرنس ہوئی. تو اس زمانے میں مولانا کرم اللہ صاحب ظفر میرے بڑے مہربان بھی تھے، بڑے ولی اللہ شخص تھے. وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے، تم کہاں ٹھہرے ہو، میں نے وہاں جانا. میں نے کہا وہاں کیا کریں گے جانے کے لیے. خیر ان کا اصرار تھا، جہاں ہمارا حضرت کے ساتھ ہی میرا گھر تھا. میں لے گیا، ظہر کے وقت واپس آئے. شام کو جب میں واپس گیا تو جو میری لینڈ لیڈی تھی اس نے منہ بنایا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ میرا مکان خالی کر دیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ وہ شخص جو آپ لے کے آئے تھے، کملا صاحب ظفر پگڑی پہنتے تھے، آج کل پہنتے تھے سلوار پہنتے. اس زمانے میں اس قسم کے لباس میں اسکینڈینیویا میں شاید ہی کوئی آتا، وہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے ایسے لوگ. وہ کہتے سارے میرے پڑوسی پوچھے وہ پگڑی والا کیسے آ گیا تمہارے گھر میں؟ تو مجھے تم نے مصیبت ڈال دی، اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے. ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں 6 سال تک مسلسل میرے ساتھ ہوتی رہیں. اتنے میں نے ایڈریس بدلے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب مرحوم کہتے تھے کہ میں جب تمہارا خط آتا ہے تو ایڈریس یاد کر لیتا ہے، اب میں یاد نہیں کرتا کیونکہ اگلی دفعہ تمہارا خط آئے گا ایک اور ایڈریس ہوگا. بہرحال 6 سال کے بعد ہمیں صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب وکیل اعلیٰ بھی تھے، وکیل تشریف تھے، یہاں تشریف لائے. ان سے میں نے اجازت لی کہ اگر تھوڑے سے اور پیسے ہمیں مل جائیں بجٹ میں، تو ایک ذیلی گلی تھی چھوٹی سی کوپن ہیگن کی، اس میں ایک زیر زمین تہہ خانہ تھا. اس تہہ خانہ میں نہ سینٹرل ہیٹنگ تھی، نہ فرنش تھا، نہ پردے تھے، نہ غسل خانہ تھا، نہ باورچی خانہ تھا. صرف جیسے سٹوریج ہوتا ہے اس قسم کا تھا. وہ اس کی مجھے اجازت دے دیں، وہ ہم نے لے لیا. تو یہ پہلی ہمیں آزادی ملی، لوگ وہاں آ سکتے تھے، جا سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سیلر میں اتنی برکت ہوئی کہ مطلب ہر روز ایسے لگتا تھا کہ عید ہے. لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، جماعت کے لوگ. جماعت اس وقت اتنے ہی لوگ تھے جو ایک ہاتھ کی انگلی پہ بھی نہیں جا سکتے. وہ سارے ڈینش تھے، پاکستان اس میں کوئی نہیں تھا. اور دوسرے میرے تبلیغ بڑے 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 عہدوں کے لوگ تشریف لاتے تھے. اسی زمانے میں ایک دن ہوا یہ کہ 7-8 کے غالباً 10-12 کے قریب لوگ وہ دوست تشریف لائے، اور وہ سارے عیسائی تھے اور وہ مختلف چرچوں کے نمائندے تھے. اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، اس میں اسٹیٹ چرچ ہے، اس کو اسٹیٹ اون کرتی ہے، اور ان کو لوتھرن کہا جاتا ہے، جس کو ہم یہ پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں. اور بہت سے ایسے عیسائی ہیں جو اس کے ممبر نہیں ہیں. وہ چرچز جو اسٹیٹ چرچ کے ممبر نہیں ہیں ان کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، بعض حقوق ان کو تھے ہی نہیں. انہوں نے آ کے کہا، میری اب بھی تجربہ ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا تھی. چند احمدی تھے سارے ڈینش، اس میں سے کوئی بھی ایسا نون احمدی نہیں تھا کہ جس کی شنوائی ہو حکومتوں میں. ان کا جی ہمارا ایک ایجنڈا ہے، آپ ہماری مدد کریں. وہ ایجنڈا یہ تھا کہ جی ہمیں جتنے بھی ہیں، مطلب ان کے جو بھی کیا کہنا چاہیے، اقلیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو بھی اسٹیٹ چرچ کے عیسائی
یا مسلمان یا جو بھی فرقے تھے ان کو وہ حقوق نہیں تھے جو اسٹیٹ چرچ کو تھے. مثلا وہ شادی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے چرچ میں اجازت نہیں تھی. وہ پھر سول کورٹ میں جاتے تھے. اسٹیٹ چرچ چونکہ ممبر نہیں تھے وہاں ان کی شادی رجسٹر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال انہوں نے کہا جی ہم ہمارے حقوق کے لیے آپ کوئی مہم چلائیں. خیر اس وقت سب کھڑے تھے ہمارے اس کمرے میں. ایک ٹوٹا ہوا سٹول تھا, اس کو کرسی کہہ لیں, اس کے علاوہ کوئی فرنیچر, سارے کھڑے تھے ہم. فرش کوئی ایسے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. ہمارے محسن صاحب جو ہمارے پہلے ڈینش ایم پی تھے, عبدالسلام صاحب, بڑے بزرگ آدمی, بڑے پاورفل شخص تھے. ان کا چھوٹا سا ٹائپ رائٹر تھا, جماعت کا ٹائپ رائٹر نہیں تھا, فون نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, ریڈیو نہیں تھا, ٹی وی کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. صرف ان کے پاس ایک چھوٹا سا, اسی وقت انہوں نے ایک A4 پہ ڈرافٹ لکھا. ہمارے پاس لیٹر ہیڈ بھی نہیں تھا, ایک سادہ سا کاغذ پہ ساروں نے دستخط کیا, وہ پوسٹ کر دیا. اس کے بعد کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کچھ نہیں. چند دنوں کے بعد چودھری خان صاحب اس وقت صدر تھے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے, ان کو دعوت دی گئی تھی ماسکو آنے کی. وہ کوپن سے گزرے تو کھڑے کھڑے تشریف لائے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ ڈینش امبیسڈر مجھے وہاں ملا تھا یونائٹڈ نیشن میں, تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا. میں نے کس چیز کی تھا؟ کیا جی وہ قانون آپ نے بنا دیا, ساری جو جتنے بھی مذہبی مائنارٹی ہیں ان کو ساروں کو وہی حقوق مل گئے جو اسٹیٹ چرچ کو ہیں. اور اس کو بہت بڑا کارنامہ سمجھا اس نے, اور بڑی تعریف کی کہ جی کمال ہو گئے. اب یہ دیکھیں پاکستان میں روز شور ہوتا ہے جی اقلیتوں کا تحفظ, اقلیت کے حقوق, اقلیت یہ وہ. یہاں ایک ادنا سا خادم ہے, خادم ختم المرسلین, حضرت مسلم نے بھجوایا ہوا ہے. اس نے ایک چند سطروں کی چٹھی لکھی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, کیسے وہ ٹیبل ہوا, کس طرح حکومت نے فیصلے کیے, مجھے سے کچھ پتہ, لیکن ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں بھی, پہلے تو وہاں مسلمان تھا کوئی نہیں, پاکستان میں بھی کوئی نہیں تھا, کوئی ڈنمارک میں بھی آئے, سویڈن میں بھی آئے, ناروے میں بھی آئے. ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کو یہ حقوق ملے کیسے تھے. ان کو وہی حقوق ہیں, ان کی ویسے ہی رجسٹریشن ہے, ان کے اپنے مقبرے ہیں, ان کی اپنی مساجد ہیں, ان کے اپنے سینٹر ہیں, اور اسٹیٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. وہ ہم نے اسٹیٹ سے کبھی سپورٹ نہیں لی. لیکن باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ادنا سی خدمت کو قبول کیا. اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو جماعت احمدیہ نے اسکینڈینیویا میں کام کیا, اس کے نتیجے میں مثلا ہماری رجسٹریشن. کمال صاحب ابھی یہ ہم اس کو تیسرے حصے میں باقی آپ کا ریکارڈ کریں گے. 2 حصے اب مکمل ہو گئے ہیں, تو تیسرے میں پھر باقی جو واقعات وہ پوچھتے ہیں آپ سے. جزاک اللہ. اچھا, زیادہ